آج تک جو اللہ کو ڈھونڈنے نکلا ہے اسے اللہ ضرور ملا ہے، تو کیوں عقل سے کام نہیں لیتے؟ اوہ کفر کے اندھیروں سے نکلے، ہدایت کے راستوں پہ آئے، اور اللہ کی بات میں جو لذت ہے، جو مزہ ہے، وہ کسی اور چیز میں کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت خود فرماتا ہے، مفہوم ہے کہ اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا، لوگوں کا تعلق مخلوق سے کاٹنا اور اللہ سے جا کے جوڑنا، یہی سب سے بڑا کام ہے۔ میں آپ کو بھی یہی دعوت دے رہا ہوں کہ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میں نے اپنی اس چھوٹی سی زندگی میں، مختصر سی زندگی میں، جو کچھ تبلیغ میں جا کے سیکھا ہے، میں نے کہیں اور نہیں سیکھی۔ میں نے جو لذت، میں نے جو عزت، میں نے جو مزہ، میں نے جو سرور، میں نے جو سر تبلیغ میں جا کے حاصل کیا ہے، میں نے کہیں اور جا کے حاصل نہیں کیا۔ یاد رکھنا میری اس بات کو، اور میری اس بات کو سونے کے پانی سے لکھ دو تو اس کا حق ادا نہیں ہوگا۔ آج تک جو اللہ کو ڈھونڈنے نکلا ہے اسے اللہ ضرور ملا ہے۔ میری اس بات کو نوٹ کرے، سوچے، سمجھے اور اللہ کے راستے میں نکلے۔ اللہ پاک نے دعوت تبلیغ میں جو مزہ رکھا ہے، جو سرور رکھا ہے، جو ایمان وہاں پہ بنتا ہے، جس انداز سے تبلیغ میں جا کے مشاہدوں میں بنتا ہے، جب آپ اللہ کی بات کرتے ہو اور اللہ کی بات میں جو لذت ہے، جو مزہ ہے، وہ کسی اور چیز میں کبھی نہیں ہو سکتا۔ لوگوں کو اللہ کے احکام اور نبی کے طریقے بتانا اور سکھانا، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا، لوگوں کا تعلق مخلوق سے کاٹنا اور اللہ سے جا کے جوڑنا، یہی سب سے بڑا کام ہے۔ میں آپ کو بھی یہی دعوت دے رہا ہوں کہ لوگوں کا تعلق مخلوق سے کاٹے، اللہ سے جوڑے، لوگوں کا تعلق انسانوں سے توڑے، اللہ سے جوڑے، لوگوں کا تعلق مخلوقات سے کاٹے، اللہ سے جوڑے، لوگوں کی امیدیں لوگوں سے کاٹے، اللہ سے جوڑے۔ جس نے ہمیں پیدا فرمایا، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس سے لوگوں کو جوڑے۔ یہی میرا ذمہ، یہی تیرا ذمہ، اسی بات کو لے کر در در پھرنا ہے۔ اس کام کو لو اپنے ذمہ کہ بس اللہ کی بات کو لوگوں تک پہنچانا ہے، کہ لوگ اندھیروں سے نکلے اور روشنیوں میں آئے، لوگ غلط کام سے نکلے، صحیح راستوں پہ آئے، لوگ کفر کے اندھیروں سے نکلے، ہدایت کے راستوں پہ آئے۔ لوگوں کا تعلق اللہ سے کیسے بنے، لوگوں کا تعلق اللہ سے کیسے جوڑے، لوگوں کو اللہ کے احکام اور نبی کے طریقے سکھاتے پھرے۔ اسی میں موت آئے گا تو جنت پائیں گے۔ وہ دن کیا خوب ہوگا کہ جب اللہ کا دیدار ہوگا۔ اللہ رب العزت خود فرماتا ہے، مفہوم ہے کہ اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ کتنی خوبصورت بات ہے، کتنی خوبصورت انداز میں اللہ پاک خود فرماتے ہیں۔ تو اس کام کو پلو باندھے، ایمان کو بنائے،
اللہ کے راستے میں نکلے، اس کام کو سیکھے۔ جس نے بھی وقت نہیں لگایا، جلد سے جلد 4 مہینے لگا کر اس کام کو سیکھے اور اپنی زندگی کا مقصد بنا کے کرے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ کچھ گھڑی زندگی ہے، کچھ مختصر سی زندگی ہے، کچھ لمحے زندگی ہے، کچھ لمحے ہیں، کچھ گھڑیاں ہیں، کچھ گھنٹے ہیں۔ اسی کو قیمتی بناؤ تو جا کے تیرا دنیا بھی بنا اور آخرت بھی بنا۔ اگر یہ قیمتی وقت ضائع کر بیٹھے تو دنیا بھی گیا اور آخرت بھی گیا۔ تو کیوں عقل سے کام نہیں لیتے؟ میری اس فقیر کی بات کو یاد رکھنا، نصیحت سمجھ لے، وصیت سمجھ لے۔ میری اس بات سے اتفاق کر لے، آج اللہ سے صلح کر لے۔ آج تک جتنا ہوا، جو کچھ ہوا، اسی پر بس کر دے اور اللہ رب العزت سے سچی توبہ کر لے، سچا توبہ کر لے۔ آج سے کہہ دے کہ بس اللہ میری توبہ، دل سے کہہ دے کہ میری توبہ، دل سے کہہ دے کہ اللہ بس میری توبہ، آج کے بعد کبھی میں غلط راستوں پہ نہیں چلوں گا، مجھے ہدایت دے دے۔ جب آپ اللہ کے سامنے رو گے اور اللہ سے ہدایت مانگو گے تو اللہ تمہیں ضرور ہدایت دے گا، اللہ تمہیں ضرور ہدایت دے گا، اللہ تمہیں ضرور ہدایت دے گا۔ اللہ کی قسم تمہیں ضرور ہدایت ملے گا۔ جب تم اللہ سے ہدایت کی طلب تو کرو، ہدایت کی طلب کرو گے، تمہیں وہ راستہ ملے گا جس کا تم نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ تم طلب تو کرو، اللہ کی طرف آؤ، اللہ کے احکام اور نبی کی طریقوں کی طرف آؤ۔ ایک دفعہ یہ لذت حاصل کر کے تو دیکھو، جب تیرا ایمان بنے گا تو تیرے لیے سب کچھ کرنا آسان ہو جائے گا۔ یہ دین کا جو سلسلہ ہے، پھر نماز پڑھنا ہو، زکوٰۃ دینا ہو، روزہ ہو، حج کرنا ہو، اللہ کے راستے میں نکلنا ہو، یا کوئی اور دین کا کام کرنا ہو، مخلوق کے ساتھ ہمدردی ہو، حقوق اللہ ہو یا حقوق العباد ہو، تیرے لیے سب آسان ہوگا جب ایمان بنے گا۔ جب تم اللہ سے مانگو گے پھر تمہیں وہ مقام ملے گا جس کا تم نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ بس آج سے توکل کرو اور اللہ کے نام لے کے نکلے اللہ کے راستے میں۔ جس نے بھی اللہ کو ڈھونڈا ہے اسے اللہ ضرور ملا ہے۔ بھروسہ رکھو اللہ پر، توکل کرو اللہ پر، امیدیں لگاؤ اللہ سے۔ اس قیمتی دل کو، اس قیمتی جوانی کو، اس قیمتی وقت کو، اس قیمتی گھڑی کو اللہ کے حوالے کر دو۔ اس قیمتی شریر کو اللہ کے حوالے کر دو، اللہ کو دے دو۔ یہ جو دل بنا ہے یہ اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے، تو اس دل کو اللہ کے لیے خالی کر دو، دے دو اللہ کو۔ کہہ دو کہ اللہ آج سے میری توبہ۔ میرے پیارے بھائی، میرے پیارے دوستو، آج جو بات میں نے آپ سے کی ہے، اللہ پاک اس کو اپنے دربار میں قبول فرمائے اور اللہ پاک مجھے بھی سیدھا راستے پر چلائے، تمہیں بھی سیدھے راستے پر چلائے۔ اللہ پاک ایمان کے ساتھ زندگی، اللہ کے احکام و نبی کی طریقوں پر زندگی عطا فرمائے اور موت کے وقت بھی یہ کلمہ عظیم نصیب فرمائے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔